السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں پیرِ کامل کی دوسری قسط۔ امید کرتی ہوں پہلی قسط آپ لوگ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اب دوسری قسط بھی آپ لوگوں کو بہت اچھی لگے گی۔ اپنی پسند کا اظہار ہماری ویڈیو کو لائک کر کے اور چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور دیجیے گا۔ تو شروع کرتے ہیں دوسری قسط۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے کامران کو ویڈیو گیم کھیلتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اسکرین پر موجود اسکور میں کوئی خاص اضافہ نہیں ہو رہا تھا۔ شاید اس کی وجہ سے وہ مشکل ٹریک تھا جس پر کامران کو گاڑی ڈرائیو کرنی تھی۔ سالار لاؤنج کے صوفے میں سے ایک صوفے پر بیٹھا اپنی نوٹ بک پر کچھ لکھنے میں مصروف تھا، مگر وقتاً فوقتاً نظریں اٹھا کر ٹی وی اسکرین کو بھی دیکھ رہا تھا جہاں کامران اپنی جدوجہد میں مصروف تھا۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد اس نے نوٹ بک بند کر کے سامنے پڑی میز پر رکھ دی، پھر منہ پر ہاتھ رکھ کر جمائی روکی، دونوں ٹانگیں سامنے پڑی میز پر رکھ کر اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں سر کے پیچھے باندھے وہ کچھ دیر اسکرین کو دیکھتا رہا، جہاں کامران اپنے تمام چانسز ضائع کرنے کے بعد ایک بار پھر نیا گیم کھیلنے کی تیاری کر رہا تھا۔ کیا پرابلم ہے کامران؟ سالار نے کامران کو مخاطب کیا۔ ایسے ہی نیا گیم لے کر آیا ہوں، مگر اسکور کرنے میں بڑی مشکل ہو رہی ہے، کامران نے بیزاری سے کہا۔ اچھا مجھے دکھاؤ۔ اس نے صوفے سے اٹھ کر ریموٹ کنٹرول اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ کامران نے دیکھا پہلے 20 سیکنڈ میں ہی سالار اسے جس اسپیڈ پر دوڑا رہا تھا، اس اسپیڈ پر کامران اب تک نہیں دوڑا پایا تھا۔ جو ٹریک اسے بہت مشکل لگ رہا تھا وہ سالار کے سامنے ایک بچکانہ چیز محسوس ہو رہا تھا۔ 1 منٹ بعد وہ جس اسپیڈ پر گاڑی دوڑا رہا تھا، اس اسپیڈ پر کامران کے لیے اس پر نظریں جمانا مشکل ہو گیا، جبکہ سالار اس اسپیڈ پر بھی گاڑی کو مکمل طور پر کنٹرول کیے ہوئے تھا۔ 3 منٹ کے بعد کامران نے پہلی گاڑی کو ڈگمگاتے اور پھر ٹریک سے اتر کر دھماکے کے ساتھ تباہ کرتے دیکھا۔ کامران نے کچھ مسکراتے ہوئے مڑ کر سالار کو دیکھا۔ گاڑی کیوں تباہ ہوئی تھی وہ جان گیا تھا۔ ریموٹ اب سالار کے ہاتھ کے بجائے میز پر پڑا تھا اور وہ اپنی نوٹ بک اٹھائے کھڑا ہو رہا تھا۔ کامران نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ بہت بورنگ گیم ہے، سالار نے تبصرہ کیا اور کامران کی ٹانگوں کو پھلانگتے ہوئے لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ کامران ہونٹ بھینچتے 7 ہندسوں پر مبنی اس اسکور کو دیکھتا رہا جو اسکرین کے ایک کونے میں جگمگا رہا تھا۔ کچھ نہ سمجھ آنے کے انداز میں اس نے بیرون دروازے کو دیکھا، اس سے وہ غائب ہوا تھا۔ وہ دونوں ایک بار پھر خاموش تھے۔ ازجد کو الجھن ہونے لگی۔ امامہ اتنی کم گو نہیں تھی جتنی وہ اس کے سامنے ہو جاتی تھی۔ پچھلے آدھے گھنٹے میں اس نے گنتی کے لفظ بولے تھے۔ وہ اسے بچپن سے جانتا تھا۔ وہ بہت خوش مزاج تھی۔ ان دونوں کی نسبت ٹھہرانے جانے کے بعد بھی ابتدائی سال میں اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ ازجد کو اس سے بات کر کے خوشی محسوس ہوتی تھی۔ وہ بلا کی حاضر جواب تھی اور پچھلے کچھ سالوں میں وہ یکدم بدل گئی تھی اور میڈیکل کالج میں جا کر تو یہ تبدیلی اور بھی زیادہ محسوس ہونے لگی تھی۔ ازجد کو بعض دفعہ یوں محسوس ہوتا جیسے اس سے بات کرتے ہوئے وہ حدود درجہ محدود رہتی ہے۔ کبھی وہ الجھی ہوئی سی محسوس ہوتی اور کبھی اس سے اس کے لہجے میں عجیب سی سرد مہری محسوس ہوتی۔ اسے لگتا وہ جلد سے چھٹکارا پا کر اس کے پاس سے اٹھ کر چلی جانا چاہتی ہے۔ اس وقت بھی وہ ایسا ہی محسوس کر رہا تھا۔ میں کئی بار سوچتا ہوں کہ میں خواہ ہی تمہارے لیے یہاں آنے کا تردد کرتا ہوں، تمہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہوگا کہ میں آؤں یا نہ آؤں۔ ازجد نے ایک گہری سانس لے کر کہا۔ وہ اس کے بالمقابل لاؤنچر پر بیٹھی ڈور باؤنڈری وال پر چڑھی ہوئی بیل کو گھور رہی تھی۔ ازجد کی شکایت پر اس نے گردن ہلائے بغیر اپنی نظریں بیل سے ہٹا کر ازجد پر مرکوز کر دیں۔ ازجد نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، مگر وہ خاموش رہی تو اس نے لفظوں میں
کچھ رد و بدل کے ساتھ اپنا سوال دہرایا۔ تمہیں میرے نہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا امامہ؟ کیوں، ٹھیک کہہ رہا ہوں میں۔ اب میں کیا کہہ سکتی ہوں اس پر؟ تم کم از کم انکار تو کر سکتی ہو، میری بات کو جھٹلا سکتی ہو کہ ایسی بات نہیں ہے، میں غلط سوچ رہا ہوں، اور ایسی بات نہیں ہے، آپ غلط سوچ رہے ہیں، امامہ نے اس کی بات کاٹ کر کہا۔ اس کا لہجہ اب بھی اتنا ہی ٹھنڈا اور چہرہ اتنا ہی بے تاثر تھا جتنا پہلے تھا۔ اجت ایک ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ ہاں، میری دعا اور خواہش تو یہی ہے کہ ایسا نہ ہو، اور میں واقعی غلط سوچ رہا ہوں، مگر تم سے بات کرتے ہوئے میں ہر بار ایسا ہی محسوس کرتا ہوں۔ کس بات سے آپ ایسا محسوس کرتے ہیں؟ اس بار پہلی بار اجت کو اس کی آواز میں کچھ ناراضگی جھلکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بہت سی باتوں سے۔ تم میری کسی بات کا ڈھنگ سے جواب ہی نہیں دیتی، حالانکہ میں آپ کی ہر بات کا ڈھنگ سے جواب دینے کی بھرپور کوشش کرتی ہوں، لیکن اب اگر آپ کو میرے جواب پسند نہ آئے تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ اجت کو اس بار بات کرتے ہوئے کچھ مزید خفا محسوس ہوئی۔ میں نے یہ کب کہا کہ مجھے تمہارے جواب پسند نہیں آئے؟ میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ میری ہر بات کے جواب میں تمہارے پاس ہاں اور نہیں کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ تو مجھے لگتا ہے میں اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہوں۔ اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں گے کہ تم ٹھیک ہو، تو میں اس کا جواب ہاں یا نہیں میں ہی دوں گی۔ ہاں اور نہیں کے علاوہ اس سوال کا جواب کس تقریر سے دیا جا سکتا ہے؟ تو آپ مجھے وہ دے دیں، میں کر دوں گی۔ وہ بالکل سنجیدہ تھی۔ ہاں اور نہیں کے ساتھ بھی تو کچھ کہا جا سکتا ہے، اور کچھ نہیں تو تم جواباً میرا حال ہی پوچھ سکتی ہو۔ میں آپ کا کیا حال پوچھوں؟ ظاہر ہے اگر آپ میرے گھر آئے ہیں، میرے سامنے مجھ سے باتیں کر رہے ہیں، تو اس کا واضح مطلب تو یہی ہے کہ آپ ٹھیک ہیں، ورنہ آپ اس وقت اپنے گھر بستر پر پڑے ہوتے۔ یہ فارمیلٹی ہوتی ہے ماما۔ ارے آپ جانتے نہیں میں فارمیلٹیز پہ یقین نہیں رکھتی۔ آپ بھی مجھ سے میرا حال نہ پوچھا کریں، میں بالکل مائنڈ نہیں کروں گی۔ اجت جیسے لاجواب ہو گیا۔ ٹھیک ہے، فارمیلٹیز کو چھوڑو، بندہ کوئی اور بات کر لیتا ہے، کچھ ڈسکس کر لیتا ہے، اپنی مصروفیات کے بارے میں ہی کچھ بتا دیتا ہے۔ اجت، میں آپ سے کیا ڈسکس کروں؟ آپ بزنس کرتے ہیں، میں میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہوں، آپ سے میں کیا پوچھوں؟ اسٹاک مارکیٹ کی پوزیشن، ٹرینڈ بلش تھا یا برچ، انڈیکس میں کتنے پوائنٹس کا اضافہ ہوا، یا اگلی کنسائنمنٹ کہاں بیچ رہے ہیں، اس بار گورنمنٹ نے آپ کو کتنی ریبٹ دی۔ اس کا لہجہ اتنا ہی سر تھا۔ یا آپ سے اناٹمنٹ ڈسکس کروں، کون سے عوامل انسان کے جگر کو متاثر کر سکتے ہیں، بائی پاس سرجری میں اس سال کون سی نئی ٹیکنیک استعمال کی گئی ہے، دل کی دھڑکن بحال کرنے کے لیے کتنے سے کتنے واٹ کا الیکٹرک شاٹ دیا جا سکتا ہے۔ تو ہم دونوں کی مصروفیات تو یہ ہیں، اب ان کے بارے میں ڈسکشن سے آپ اور میں محبت اور بے تکلفی کی کون سی نئی منزلیں طے کریں گے، وہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ عزت کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اب وہ اس لمحے کو کوس رہا تھا جب اس نے امامہ سے شکایت کی تھی۔ اور بھی تو مصروفیات ہوتی ہیں انسان کی، عزت نے قدرے کمزور لہجے میں کہا۔ نہیں، پڑھائی کے علاوہ میری تو اور کوئی مصروفیات نہیں ہے، امامہ نے قطعیت سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پہلے بھی تو ہم دونوں آپس میں بہت سی باتیں کرتے تھے، امامہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ پہلے کی بات چھوڑو، اب میں وقت ضائع کرنا افورڈ نہیں کر سکتی۔ حیرت مجھے آپ پر ہو رہی ہے، آپ بزنس مین ہو کر اتنی امیچیور اور ایموشنل سوچ رکھتے ہیں، آپ کو تو خود بہت پریکٹیکل ہونا چاہیے۔ عزت کچھ بول نہ سکا۔ ہم دونوں کے درمیان جو رشتہ ہے وہ ہم دونوں جانتے ہیں، اب اگر آپ میری پریکٹیکل اپروچ کو بے التفاتی، بے نیازی سمجھیں، ناراضگی سمجھیں، تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں آپ کے ساتھ یہاں بیٹھی ہوں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ میں اس رشتے کو اہمیت دیتی ہوں، ورنہ کوئی اجنبی تو اس طرح یہاں میرے ساتھ بیٹھ کر چائے نہیں پی سکتا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی۔
اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آپ کے آنے یا نہ آنے سے مجھے کوئی فرق پڑے گا یا نہیں، حقیقت یہ ہے کہ ہم دونوں ہی بہت مصروف رہتے ہیں۔ ہم ماڈرن ایج کے پیداوار ہیں، نہ میں کوئی ہیر ہوں نہ آپ رانجھے کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں کہ میرے لیے گھنٹوں یہ فریضہ سے انجام دیں۔ سچ یہی ہے کہ فرق واقعی نہیں پڑتا کہ ہم دونوں ملیں یا نہ ملیں، باتیں کریں یا نہ کریں، ہمارا رشتہ وہی رہے گا جو اب ہے۔ یا آپ کو لگتا ہے اس میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟ اگر اذیت کے ماتھے پر پسینہ نہیں آیا تھا تو اس کے واحد وجہ دسمبر کا مہینہ تھا۔ ان دونوں کی عمر میں 8 سال کا فرق تھا، مگر اس وقت پہلی بار اذیت کو یہ فرق 18 سال کا محسوس ہوا۔ وہ اسے اپنے سے 18 سال بڑی لگی تھی۔ 2 ہفتے پہلے وہ 19 سال کی ہوئی تھی، مگر اس وقت اذیت کو لگ رہا تھا جیسے وہ ٹین ایج سے سیدھی ادھیڑ عمری میں چلی گئی تھی اور خود وہ ایک بار پھر پری ٹین میں آ گیا تھا۔ وہ اس کے بالمقابل ٹانگ پر ٹانگ رکھتے اذیت کے چہرے پر نظریں جمائے اسی بے تاثر انداز میں اس کے جواب کی منتظر تھی۔ اذیت نے کرسی کے ہتھے پر ٹکے اس کے ہاتھ میں منگنی کی انگوٹھی کو دیکھا اور کھنکار کر اپنا گلا صاف کرنے کی کوشش کی۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، میں صرف اس لیے ڈسکشن کی بات کر رہا تھا کہ ہمارے درمیان انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو سکے۔ اذیت، میں آپ کو بہت اچھی طرح سمجھتی اور جانتی ہوں، اور یہ جان کر مجھے بہت افسوس ہوا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے درمیان ابھی بھی کسی انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے۔ میرا خیال تھا ہم دونوں کے درمیان اچھی خاصی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ وہ اذیت کا دن نہیں تھا، اذیت نے اعتراف کیا۔ اور اگر آپ کو یہ خیال ہے کہ اناٹمی اور بزنس کو ڈسکس کر کے ہم کوئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر لیں گے تو ٹھیک ہے، آئندہ ہم یہی ڈسکس کر لیا کریں گے۔ امام کے لہجے میں لاپرواہی کا عنصر واضح تھا۔ تم کو میری بات بری لگی ہے؟ بالکل بھی نہیں، میں کیوں برا مانوں گی؟ اس کے لہجے میں موجود حیرت کے عنصر نے اذیت کو مزید شرمندہ کیا۔ شاید میں نے غلط بات کی ہے، شاید نہیں، یقیناً، اس نے تینوں لفظوں پر باری باری زور دیتے ہوئے کہا۔ تم جانتی ہو میرے نزدیک یہ رشتہ کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ میرے بہت سے خواب ہیں اس رشتے کے حوالے سے، تمہارے حوالے سے۔ اذیت نے ایک گہرا سانس لے کر کہا۔ امام اب بے تاثر چہرے کے ساتھ اسی بیل کو دیکھ رہی تھی۔ شاید اس لیے میں ضرورت سے زیادہ حساس ہو جاتا ہوں۔ مجھے اس رشتے کے حوالے سے کوئی خوف نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں یہ رشتہ ہم دونوں کی مرضی سے ہوا ہے۔ وہ اس کے چہرے پر نظریں جمائے بڑے جب سے کہہ رہا تھا، اور یکدم اسے ایک بار پھر یہ احساس ہونے لگا تھا جیسے وہ وہاں موجود نہیں تھی، اس کی بات نہیں سن رہی تھی۔ اذیت کو لگا وہ ایک بار پھر خود سے باتیں کر رہا تھا۔